أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اچھا جی، آج کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی اہم ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ موضوعات لائے جائیں جو زندگی میں جن کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے، اگرچہ دینی اعتبار سے دین کا ہر موضوع امپورٹنٹ ہے۔ تو اینی وے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امید، ہوپ۔ امید جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ ہے مایوسی۔ اور یہ جو مایوسی ہے یہ کس حد تک دین نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ تو میں پہلے عرض کروں کہ مایوسی جو ہے نا وہ نارملی ہماری سوسائٹی میں گناہ کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے لوگوں کو، کہ گناہ پتہ نہیں بخشے جائیں گے نہیں بخشے جائیں گے، کیا ہوگا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے گناہوں کے حوالے سے۔ دوسرا جو مایوسی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مریض اگر ہو تو مرض جو ہے وہ فرض کریں حل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی انسان بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، تو زندگی میں کوئی ہدف ہمارا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا فرض کریں ناکامی ہو تو انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین بڑے ٹاپکس ہیں جو کہ زندگی میں انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، یا اپنے کسی پروگرام میں منصوبے میں جو اس نے زندگی میں بنایا ہے اس میں اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے کہ گناہوں کی بخشش کے حوالے سے یا فرض کریں بیماریوں میں صحت کے حوالے سے، تو پہلے ہم میں کلی طور پہ کچھ آیات کی روشنی میں اس موضوع کو دیکھیں گے کہ دین جو ہے وہ کس اعتبار سے اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 218۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، تو ان لوگوں کو امید ہے اللہ کی رحمت کی۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ واللہ غفور رحیم، کہ گویا اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحیم۔ تو یہ گویا وہ لوگ ہیں، مومنین کا وہ گروہ ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو کام اور بھی کیے ہیں، ہجرت بھی کی اور فی سبیل اللہ جہاد بھی کیا۔ ان کو امید ہے، یعنی بے معنی کہ ان سارے اعمال کے بعد بھی مومنین جو ہیں خدا کی بارگاہ میں امید کے جو ہیں وہ آ، آ، طلبگار ہیں بارگاہ ربوبیت سے۔ اچھا، اسی طرح سورہ زمر کی آیت ہے 53۔ بسم اللہ الرحمن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ قل سے شروع ہو رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری باتیں پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہے وہ امت تک پہنچائی ہیں، انسانوں تک۔ تو یہ قل
میرا حبیب کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ، یوں تقریباً ترجمہ سمجھے بنے گا، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ بخش دیتا ہے، بخشنے والا ہے، یغفر، یغفر جو ہے مسلسل پروردگار جو ہے بخشنے والا ہے۔ بعض کسی ایک دعا میں یہ جملہ ہے، اے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، اے انت العباد بالمغفرہ انا العباد بالذنوب، عباد عود کرنا، لوٹنا، یعنی میں ریپیٹڈلی گناہ کرتا ہوں اور تیری ذات ریپیٹڈلی جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے۔ بلکہ یہاں پہ جو آیت میں اللہ پیغام دے رہا ہے وہ ہے کہ سارے گناہ جو ہے وہ پروردگار معاف کرنے والا۔ تو یہ آیت بہت ہی امید دلاتی ہے انسان کو گناہوں کی بخشش کے حوالے سے کہ پروردگار کی بارگاہ میں، اچھا یہ پہلی جو آیت میں نے پڑھی اور یہ والی آیت تھوڑا سا اس میں ایک تھوڑا سا مطلب مختلف ہے۔ پہلی آیت میں تو ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بالفاظ دیگر انہوں نے بہت سارے نیک کام انجام دیے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی امید کہ جو ہے نا وہ انہیں امید ہے خدا کی رحمت کی۔ یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ بارگاہ ربوبیت میں رحمت کے حوالے سے پروردگار فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ مایوس نہ ہوں، یعنی گویا ہو یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد مایوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خدا بخشے گا نہیں بخشے گا، تو یہاں پہ یہ میسیج ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 56، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ، اور طمعاً وہی امید کے ساتھ، یہ لفظ عربی میں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اس میں رجا بھی ہے، اس میں طمع کا لفظ بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، تو طمع یعنی وہی امید، اللہ کو خوف اور طمع یعنی امید کے ساتھ پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ جو ہے وہ نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے، اس کی رحمت، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ اچھا اس آیت میں ایک مطلب جو تھوڑا سا مختلف اینگل بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی ہے، کرنا کیا ہے، یعنی اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار تمہیں بخش دے گا۔ تو آگے سے گویا اللہ جواب دے رہا ہے اس بات کا کہ جو نیک کام کرتے ہیں خدا کی رحمت ان کے قریب ہے، گویا بے الفاظ دیگر جو گناہ کرتے ہیں انہیں پھر وہ گناہ کی سے توبہ، بخشش، مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام ہوا ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو ریفارم بھی کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ایک دو آیتیں اور بس سرچ کروں گا کیونکہ اس ٹاپک پہ بہت ساری آیات ہیں، اور تاکہ مطلب تھوڑا سا واضح ہو جائے قرآن کریم سے کہ پروردگار جو ہے وہ کس قدر رحیم ہے اور کس قدر امید انسان کی جو ہے پروردگار نے بتائی ہے۔ سورہ النساء کی آیت ہے 64، ولو ان ولو ان ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، یہ ہے میرا حبیب اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلموا انفسهم یعنی وہی گناہ کیے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آئیں استغفر اللہ، تو اللہ سے اور مغفرت مانگیں، واستغفر لهم الرسول،
اور اللہ کے نبی بھی ان کو معاف کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم جو ہے وہ پائیں گے۔ ایک اور آیت جو ہے وہ بہت ہی اس میں مطلب بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 186 ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میرا حبیب ان سے بتائیں کہ اذا سألک عبادی، کہ میرا کوئی بندہ جب بندے مجھے پکارتے ہیں، فإنی قریب، تو میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت دائی، میں ان کی دعاؤں کو، ان کے سوالات کو، ان کی پکار کو، جو کچھ مانگتے ہیں میں اجیب ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب مجھے پکارتے ہیں، فلیستجیب لی، بس ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، ولیؤمنوا بی، تو مجھ پر ایمان لائیں کہ شاید وہ جو ہے فلاح پا جائیں۔ اچھی اس آیت میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف 7 ٹائمز جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ یہ مطلب بڑا ہی اہم ہے، ایک ہی آیت میں پروردگار نے اس انداز سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، انی، میں، مجھ سے، فَإِنِّي، پس میں، اجیبو، میں جو ہے وہ سنتا ہوں ان کی بات کو، یعنی پورا کرتا ہوں ان کی دعاؤں کو، اذا دعانی، جب مجھے پکارتے ہیں، وَلِيَسْتَجِيبُوا لِي، پس مجھ سے مانگیں، وَلِيُؤْمِنُوا بِي، پس مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بہت ہی ایک خوبصورت سا پہلو ہے کہ پروردگار گویا گناہ گاروں کو کتنا مطلب اگر وہ گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہیں، خدا کی اطاعت کی طرف آنا چاہیں، اللہ کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیں، تو پروردگار جو ہے وہ بہت ہی گویا آمادہ ہے، تیار ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو قرآن کریم کی یہ چند ایک آیات جو آپ کی خدمت میں نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں خداوند عالم جو ہے وہ اسی مطلب کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا العمل، عمل ویسی امید کو کہتے ہیں، عمل، رجا، تما، یہ تیسرا لفظ آ گیا، العمل، عمل یہ الف سے ہے، عین سے نہیں، العمل، العمل رحمتاً لامتی، امید جو ہے میری امت کے لیے رحمت ہے، ولاولا العمل، اگر امید نہ ہوتی، ما وضعت والدتم ولدہا، تو کوئی ماں جو ہے کسی بچے کو جنم نہ دیتی، ولا غرس غارس شجرا، تو نہ ہی کوئی انسان جو ہے وہ اٹھا اپنا کوئی پودا جو ہے اس کو زمین پہ لگاتا، یعنی کوئی کسان کام نہ کرتا، کوئی ماں کسی بچے کو۔ ایک واقعہ بہرحال لکھا ہے بعض لوگوں نے، لیکن اس سے میسج بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً کہیں گزرے، تو ایک آدمی بوڑھا سا تھا، تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھیت میں کام کر رہا تھا، تو کہا یا اللہ اس کی امید اگر اس سے تو لے لے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ دیکھا کہ اللہ نے مطلب ویسے ہی ہوا، جب امید اس کی ختم ہوئی تو وہ جو ہے بوڑھے نے کام وہیں پہ کرنا چھوڑ دیا اور استراحت کرنا شروع کر دی۔ پھر کہا تھوڑی دیر بعد یا اللہ اس کی امید جو ہے اس کو لوٹا دے، تو جب دوبارہ لوٹا دی تو دیکھا کہ اس شخص نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، اس سے پوچھا بھی کیا ہوا کہ پہلے تم کام کر رہے تھے پھر چھوڑ دیا پھر دوبارہ شروع کر دیا؟ اس نے کہا میرے ذہن میں آیا کہ بھی کیا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے کام کر کے کیا کرنا ہے،
تو میں نے لہٰذا میں نے رکھ دیا، کام کرنا چھوڑ دیا، اور میں نے استراحت کرنا شروع کر دی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں جب تک زندہ ہوں کم از کم مجھے حرکت کرنی چاہیے، تو میں پھر اس امید کے ساتھ، تو گویا یہ واقعہ جو ہے کہ میسج ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں اس بات کو جو ہے وہ کرے۔ پھر کہتے ہیں ایک شخص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہا مولا میں بہت زیادہ گناہ میں نے کیے ہیں، اور مجھے مطلب اس نے اظہار کیا کہ میری بخشش تو لگتا ہے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ کہا وہ بہت ہی قابل غور ہے۔ فرمایا یا ھذا یأسک من رحمت اللہ اعظم من ذنوبک، تیرے جو گناہ ہیں ان سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو خدا سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ گویا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر کے قریب ہے۔ اسی مطلب کو سورہ یوسف میں بھی آیت نمبر 87 ہے، جس میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اے بچوں جاؤ جا کے یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی، جناب بنیامین، یہ دونوں بھائی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کبھی بھی، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہ ہوتا ہے جو کافر ہو، تو کافر ہے جو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب گناہوں کی بخشش کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں، حدیث میں بہت سارا ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ نا امید نہ ہو، گناہوں کی توبہ کے حوالے سے بخشش میں خدا کی بارگاہ ہمیں امید رکھے تو انشاءاللہ پروردگار، لیکن یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ کچھ اسے اعمال بھی انجام دینے ہیں۔ میں کچھ تفصیل اور بھی ابھی اس پہ عرض کروں گا۔ اب امید کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس رول ماڈلز بھی ہیں، اس میں ایک رول ماڈل جو ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی ہم اولاد ہیں۔ بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات میں ہے کہ 40 سال تک گریا کرتے رہے جو بھی غلطی ہوئی تھی اس حوالے سے، اور بعض روایات میں تو شاید 100 سال کا بھی لکھا ہو، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضرت آدم مایوس ہو گئے بارگاہ خدا سے کہ میں جو توبہ کر رہا ہوں تو اس شک کی بنیاد پہ انہوں نے وہ عمل روک دیا ہو۔ نہیں، مایوس نہیں ہوئے، اور بالآخر یہ ہے کہ 40 سال بعض روایات کے مطابق مسلسل روتے رہے، گریہ کرتے رہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور بعض روایات کے مطابق یہ الفاظ جو ہے انہوں نے تعلیم کیے، جس کے نتیجے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ یا حمید بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین من کل احسان۔ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں حسن حسین کے حوالے سے، تو بعض روایات میں ہے یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، بہرحال یہ تھوڑا سا تو، لیکن یہ ہے کہ ان لفظوں، یعنی یہ نام پنجتن پاک کے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں، خداوند عالم کو بہت ہی محبوب نام ہے، نتیجتاً گناہوں کی بخشش کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے انسان دعا کرے ان الفاظ کے ساتھ۔ دوسری جو مثال ہے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ بیٹے کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، انتظار کرتے رہے، روتے رہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح امید تھی کہ پروردگار جو ہے مطلب ہے
یہ یوسف کو جو ہے وہ مجھے ملائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انسان کس طرح امید رکھے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر ایک واقعہ جو ہے بہت ہی قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جد و جہد کرنا، بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے حوالے سے مسلسل سال ہا سال محنت کی، اور جب اس کے دریا کے فرات کے اس دریا کے جو واقع ٹھاٹھے مارتا ہوا تھا پانی، وہاں پہ پہنچے، آگے پانی تھا بہت زیادہ اور پیچھے لشکر فرعون تھا۔ اب ظاہراً جو روایات بتاتی ہیں، حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا ہوگا کیا۔ اگر یہ پتا ہوتا کہ دریا پھٹ جائے گا، یہ ہوگا، تو شاید وہ تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ تو لیکن پر امید تھے۔ جب لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ نے کہاں ہمیں لا کے کھڑا کر دیا، اب کیا تمہارا خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ سے مایوس نہ ہو۔ تو پھر اس دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میسیج بھیجا کہ جو ہے وہ عصا مارو، تو پھر باقی واقعہ جو ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس امید کے حوالے سے ایک بڑی مثال ہے، وہ جناب ہر کی ہے، اور جس کی تقدیر سمجھیں ایک رات میں چند گھنٹوں میں ہر کی تقدیر بدل گئی۔ گویا وہ متوجہ ہوا اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ وہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ میرا مطلب ہے واقعاً کا یعنی ظاہراً دیکھا جائے تو وہ عظیم ترین گناہ تھا، لیکن وہ گناہ جو ہے وہ بھی بخشش کے دروازے پہ جب پہنچا تو حضرت ہر جو ہے وہ ہر ہو گئے، حضرت ہر ہو گئے۔ تو باقی تفصیل تو خیر معلوم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش انسان کو بخشنے کے لیے جو ایک مہینہ رکھا ہے، ماہ مبارک رمضان، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، خدا بند عالم کی بارگاہ سے امید رکھے، اور پھر اس مہینے میں جو ایک رات ہے شب قدر والی، وہ جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ دعاؤں میں یہ جملے موجود ہیں، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے، دعائے عرفہ، اس میں ایک جملہ ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، یا من لا تضرہ ذنوب عبادہ، اے وہ اللہ جو کہ جس کو نقصان نہیں پہنچاتے بندوں کے گناہ، یعنی تیری ذات وہ ہے جس کو ہمارے گناہ جو ہے نقصان تو نہیں پہنچاتے۔ وہ ایک انداز ہے بارگاہ ربوبیت میں عجز و انکساری کا، اور کیا خوبصورت انداز۔ پھر ایک جملہ ہے دعائے ابو حمزہ شمالی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہے ماہ مبارک رمضان میں اس کو پڑھا جائے، ان الراحل الیک قریب المسافر، جو تیری طرف آیا اس کا سفر ختم ہو گیا۔ یعنی گویا یہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ بے الفاظ دیگر انسان جو ہے گناہ جتنے بھی ہوں انسان کے، صرف شرک جو ہے نا وہ قابل معافی نہیں ہے، باقی سارے گناہ جو ہیں ان کی بخشش جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلی بات ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شخص کہتے ہیں وہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے میں ابھی پڑھتا ہوں، جو یہ دعا پڑھے گا پروردگار جو ہے قیامت کے دن اس کو اس کے گناہ دکھائے گا بھی نہیں۔ کیا خوبصورت ہے، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ چھوٹی سی دعا ہے، 4 جملے ہیں۔ تو گویا انسان اگر واقعا پورے خضوع سے پوری توجہ سے یہ دعا پڑھے تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن پروردگار حتیٰ اس کے اپنے گناہ جو ہے وہ اس کو نہیں دکھائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ ایک اور واقعہ جو بعض کتب میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ہی میں ہے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہیں
موجود تھے، تو کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا سب سے جو برا بندہ ہے وہ دکھا۔ تو کہا ٹھیک ہے، شہر کے دروازے پہ چلے جاؤ، جو شہر کے دروازے سے نکل رہا ہوگا وہ بندہ ایسا ہے۔ تو گئے وہاں پہ شہر کے دروازے پہ، تو دیکھا کہ ایک بیٹا اور باپ جو ہے، باپ اور بیٹا جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو خیر، چپ رہے۔ پھر کہا یا اللہ، تھوڑی دیر بعد دعا کی، یا اللہ اپنا جو سب سے محبوب بندہ ہے وہ مجھے دکھا، سب سے اچھا انسان تیری نگاہ میں کون ہے؟ تو کہتے ہیں کچھ وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو تقریباً شام کے قریب جو ہے، جو بندہ داخل ہوگا شہر کے اندر وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ ٹھہر گئے، وہاں انتظار کیا تو دیکھا کہ وہی لوگ جو کہ صبح باپ اور بیٹا تھے وہ دونوں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو بڑی حیرانی ہوئی، بالآخر مسئلہ جو ہے وہ اس کو تحقیق کیا، پوچھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں باپ اور بیٹا وہاں سے نکلے تو جو گفتگو کی، بیٹے نے باپ سے کچھ سوالات کی۔ وہ ایک سوال یہ تھا کہ ایک پہاڑ سامنے تھا، تو اس نے، بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ بہت عظیم ہے، تو مجھے آپ بتائیں گے کہ اس پہاڑ سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ پہاڑ سے بڑی چیز جو ہے وہ زمین ہے۔ کہا زمین سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو کہا کہ آسمان ہے۔ کہا آسمان سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا میرے گناہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اچھا، تو آپ کے گناہ سے بڑا کون ہے؟ کہا میرا پروردگار ہے۔ تو یہ کس کیفیت سے دونوں کا سوال جواب تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا، اور وہ انٹر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہرحال بہت ہی۔ تو یہ دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے، اللہم اغفر الذنوب التي تقطع الرجاء، اے پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ امید کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا کی رحمت سے، اور گناہوں کا جو ہے وہ سلسلہ معاف ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے اب کرنا کیا ہے وہ میں ابھی تھوڑا سا بعد میں عرض کروں گا۔ دوسرا نقطہ جو ہے، میں نے عرض کیا کہ مایوسی کی ایک وجہ جو ہے وہ بیمار ہونا ہے۔ انسان بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں شدید، اور اس کے بعد تو کئی واقعات ہزاروں ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، کہ لوگوں نے دعا کی، صدقہ دیا، تو بیماری جو ہے ٹل گئی۔ میں خود اس بات کے حوالے سے خود میں تجربہ ہوں، یعنی کووڈ کے زمانے میں جو کیفیت ہوئی، بہرحال آپ لوگوں کی دعا سے پروردگار کا لطف و احسان ہوا، تو ورنہ کوئی چانسز نہیں تھے۔ تو بیماری سے بچنا جو ہے وہ اس کے لیے دعا ہے، صدقہ ہے، تو انسان جو ہے وہ اس سے نکل آتا ہے۔ اچھا، اب وقت آج کی اس نشست کا شاید پورا نہ ہو۔ اب 40 منٹ جب پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ ذرا دوبارہ کیجیے گا، جوائن کریں۔ تو میں یہاں پہ فی الحال ابھی ایک دو پوائنٹ عرض کروں گا کہ گناہوں کی بخشش کے حوالے سے ایک تو دعا ہے، آیا کچھ اور اعمال بھی انجام دیے جائیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ میں چند ایک روایات یہاں پہ عرض کروں گا۔ اس میں ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار۔ فرمایا کہ ہر بیماری جو ہے اس کا ایک علاج ہے، اور گناہوں کا علاج ہے استغفار ہے۔ استغفار زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ عمل سے استغفار کیا ہے؟ کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی اور اس کی اصلاح جو ہے وہ اس کی کوشش کرے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث میں کہ گناہ جو ہے انسان مٹانے کے لیے کیا کرے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ ہے، ان حسن الخلق یذیب الخطیہ کما تذیب الشمس الجلید۔
وَإِنَّ السَّوْءَ الْخُلْقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا کہ حسن اخلاق، گڈ مینرز، اچھے آداب جو ہیں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہیں گناہوں کو یہ دھو دیتے ہیں، گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے سورج کی روشنی سے برف پگھل جاتی ہے۔ کیا خوبصورت مولا نے مثال دی ہے۔ لیکن اور برا اخلاق جو ہے انسان کا، وہ انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، جس طرح کہ سرکہ جو ہے وہ اس کو شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو گویا حسن خلق ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش کی کوشش کرے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور حدیث ہے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ سے، فرمایا من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف و تنفیس عن المکروب۔ گناہان کبیرہ، بڑے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ کیا؟ کسی فریادی کی فریاد کو سننا اور اس کی فریاد رسی کرنا، اس کی مدد کرنا، فریادی کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کوئی عقیدے کی قید نہیں، کوئی فریادی پریشان حال۔ دوسرا تنفیس عن المکروب، کسی مظلوم کے غم کو دور کرنا، کسی مظلوم کو اس کی مظلومیت میں مدد کرنا، یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یعنی گناہوں کے حوالے سے جو پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہے وہ یہ کام ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں خالی ترجمہ فی الحال کرتا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو عرض کیا یا رسول اللہ کثرت ذنوبی وضعف عملی، یا اللہ میرے گناہ، یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میرا عمل جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر السجود، عجب، تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو سجدے لمبے کرو یا زیادہ سجدے کرو، زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرو، اس لیے کہ زیادہ سجدے کرنے سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ واقعاً امید دلانے والی حدیثیں ہیں۔ امید انسان جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کے حوالے سے بارگاہ ربوبیت۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ عمرہ کرنا جو ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو انسان نے عمل انجام دیے گناہ ہیں اور جاتا ہے بارگاہ پروردگار میں جا کے معافی مانگتا ہے تو گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص حج کرتا ہے اور وہ حج اگر اس کا قبول ہو جائے تو اس دوران جو ہے وہ جو گناہ انسان نے انجام دیے ہیں، تو گویا حج جو عمرہ جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سجدے زیادہ کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ مظلوم کی کے غم کو دور کرنا، کسی فریادی کی فریاد کو سننا، اس پہ عمل کرنا، اچھے اخلاق جو ہیں، استغفار کرنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آج کے اس نشست میں فی الحال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ میرا خیال ہے اس موضوع پہ کچھ گفتگو رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو مکمل کریں گے، جس میں تھوڑا سا وہ ناکامیوں کے حوالے سے بحث کریں گے کہ انسان کی زندگی میں جو ناکامیاں ہوتی ہیں، جو کام انسان نے سوچے ہوتے ہیں، اور اس میں امید کا کیا کردار ہے، اور نا امیدی جو ہے وہ انسان کو کہاں پہ لے جاتی ہے۔ لہذا آج کی اس گفتگو میں اجمالی طور پہ انشاءاللہ یہ ہمیں بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو، خداوند عالم سے اپنے گناہوں کے حوالے سے جو ہے وہ توبہ کرے، اور جو اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ انجام دے، تو نتیجتاً رول ماڈلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں تاریخ میں، قرآن کریم میں جو
چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس لیے کہ ہم نے امید جس ہستی سے کرنی ہے اس کے اختیارات کوئی کوئی اس کی حد نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ امید ہماری اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، عجیب جملے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ اسی طرح کہ اللہ جو ہے وہ سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے، تو یہ واقعاً انسان کو امید پیدا ہوتی ہے۔ لیکن گناہ گار بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ گناہ گار جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہے، پشیمان ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، آئندہ انشاءاللہ نیک رہوں گا۔ ایسے گناہ گار کو بہرحال یہ ساری امید ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا گناہ گار ہو جو گناہ کرنے کے بعد اگلے گناہ پہ مزید جری ہو جائے، تو وہ اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد انسان اگلے گناہ کے لیے جرأت کرے، تو وہ کہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسا انسان جو ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ لیکن وہ گناہ گار جو نادم ہے، جو پشیمان ہے، جو واقعا چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، پروردگار مجھے بخش دے، ایسے گناہ گار کے لیے جو ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ اپرچونٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔